اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے پھر سے پروں کا واپس آنا تھا اور کہنے لگا کہ من مثلی کون ہے مجھ جیسا، اب تمام فرشتے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ پہلے بھی من مثلی کہا تو پروردگار نے پروں کو جلا دیا تھا، اب پھر سے کہنے لگے کہ اس کے پروں کو پروردگار نے جلا دینا ہے، اب جیسے ہی کہا من مثلی پیچھے ہٹنے لگے کہ اس کے پر پھر سے جل جائیں گے، لیکن اس بار اس کے پروں کو کچھ نہیں ہوا، پروں کو کچھ نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا فرشتوں نے سوال کیا کیا پروردگار، جب اس نے پہلے خود پر غرور کیا تھا تو نے اس کے پروں کو جلا دیا، لیکن اب جب اس نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تو نے اس کے پروں کو نہیں جلایا، ایسا کیوں؟ تو پروردگار کی طرف سے صدا آئی کہ پہلے اس نے خود پر غرور کر کے کہا تھا من مثلی کون ہے مجھ جیسا، لیکن اس بار یہ اس لیے غرور کر رہا ہے کہ اس نے اپنے پروں کو گہوارے حسین سے اس نے بس کیا ہے، اس بار حسین پر غرور کر رہا ہے، تو اس کے پروں کو نہیں جلایا گیا۔ یہ تھا جو کہ عرش سے آیا تھا اور مولا نے اسے شفا دے دی تھی۔ اب کہا کہ جب عرش سے آیا مولا نے آتے ہی اس کو شفا دے دی، اب فرش پر کون ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوگی اس کے بعد بھی شفا کر رہے ہیں، وہ مومنات ہم ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح مولا سے منسلک ہو جائیں، اپنے امام سے مانگے تو کیسے وہ عطا نہ کریں گے، جبکہ وہ تو صرف گہوارے سے اس نے اپنے آپ کو مس کیا تھا نا، ہمارے تو دلوں میں حسین بستا ہے، ہماری رگوں میں حسین بستا ہے، تو ہم اگر امام سے مانگے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عطا نہ کریں گے۔ اس فرش عزا پر جتنے بھی مومنات آئے نا اپنی اہمیت کو جانیں، اس فرش عزا کی بہت زیادہ جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی آئے، اگر آج سے کچھ برس پہلے کا محرم دیکھیں، اگر میں اپنی بھی بات کروں جب میں چھوٹی تھی اس وقت کا محرم دیکھ لیں تو کہتے ہیں بہت احترام ہوتا تھا محرم کا، جیسے ہی محرم آتا گھروں میں چارپائیوں کو الٹا دیا جاتا تھا، اس پر سویا کرتے تھے، کالا لباس جتنے سے جتنا پرانا کالا لباس پہنتے تھے کہتے تھے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ احترام تھا محرم کا۔ گھروں میں زیادہ وہ جو کہتے ہیں پکوان اچھے اچھے وہ نہیں بنایا کرتے تھے، امام کے سوگ کے دن ہیں، ایسے ہی ہے نا اگر ہم آج سے پہلے محرم کو دیکھیں، لیکن آج کے دور میں وہ محرم ہمارے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ محرم صحیح معنوں میں کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہم نے خود کو نئے دور کے ساتھ تبدیل کر لیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بتائیں کہ ہاں محرم صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کا جو سوگ ہے وہ کس طرح منانا ہے۔ کہتے ہیں اس فرش عزا پر اگر کوئی دل سے آئے یا ویسے بھی آئے وہ پھر بھی شفاعت کرنے والی ہستی ہے۔ ایک عالم دین ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دو شخص ہیں جو ان کا لباس بھی کوئی بہترین لباس جسے کہتے ہیں نا جو سوگ میں جا رہا ہو کوئی اس طرح کا کالا لباس پہن رکھا ہو، کہتے ہیں نہیں انہوں نے بہت بے ڈھنگا لباس پہن رکھا تھا، عام لفظوں میں کہوں تو کہتے ہیں اس طرح کا لباس تھا، مجلس میں آئے ہیں 2 منٹ بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، میں حیران تھا کہ ان کا لباس کیسا تھا، یہ مجلس میں کس لیے آئے تھے، آئے ہیں صرف تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، نہ پوری مجلس سنی نہ مصائب سنا نہ گریہ کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں اگلا دن ہوا وہ شخص پھر سے دونوں آئے، لیکن اب جب آئے تو انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور فرش عزا پر مسلسل گریہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں ان سے تنہائی میں سوال کروں کہ ایسا کیا ہوا کہ تم لوگ اب اس قدر گریہ کر رہے ہو۔ کہتے ہیں میں نے ان سے تنہائی میں پوچھا، جب میں نے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہم کل آئے تھے، ہم باہر سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم 2 منٹ کے لیے آئے اور پھر ہم اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ کہتا ہے جب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہم جب گھر گئے ہم نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہے، ایک شخص پاس موجود ہے، اس کو فہرست لکھوا رہے ہیں جو مجلس میں آئے تھے۔ اب جب نام لکھوائے جا رہے تھے تو کہتے ہیں وہاں آخر میں جب سب کے نام لکھ لیے تو مولا نے ہمارے بھی نام پکارے اور وہاں پر ہمارے نام لکھے گئے، تو میں نے سوال کیا کہ مولا ہم تو صرف یوں ہی گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا اور کچھ دیر ہی فقط بیٹھے اور آپ نے ہمارا نام بھی لکھ لیا۔
جب اتنا کہا تو مولا نے فرمایا کہ تم لوگ جب وہاں آئے جاتے ہوئے تم نے وہاں پر، کیونکہ ایران میں ہے نا کہ مجلس کے بعد چائے دی جاتی ہے، قہوہ دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں تم لوگوں نے وہ جو 2 کپ اٹھا کر سائیڈ پہ کیے تھے اس وجہ سے تم لوگوں کا نام لکھ لیا گیا۔ یعنی کیا کہ انہوں نے حصہ اپنا ڈال لیا، انہوں نے تو عادتاً ظاہر رستے میں پڑے تھے اٹھا کر انہیں سائیڈ پر رکھا، لیکن ان کا نام بھی جو وہاں پر آئے تھے ان میں لکھ لیا گیا کہ انہوں نے مولا کی خدمت کی ہے۔ اگر پہلے دور میں دیکھا جائے تو لوگ خود گھروں میں جہاں پتہ ہوتا تھا نا مجلس ہونی ہے وہاں پر خود جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کر حصہ ڈالا کرتے تھے اپنا کہ ہاں یہاں پر مولا کی آج مجلس ہے، فرش ازا کو بچھاتے تھے، ٹائم سے پہنچ جانا، وہاں پر صفائی کرنی کہ ہاں، کیونکہ آنے والے یہ نہ دیکھے کہ آنے والا امیر ہے یا غریب ہے، کیونکہ آنے والا ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کا مہمان ہے، آنے والا ہر کوئی مولا کا مہمان ہے، اس لیے آ کر کہتے ہیں کہ وقت پر آ کر ہر کام کیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی صرف اپنے گھر کا کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو پہلے نیتیں ہوا کرتی تھی کہ ہاں ذکر حسین ہے ہم نے جانا ہے، ہم نے وہاں خدمت جا کر ان کی کرنی ہے کہ جو مولا کے مہمان آئیں گے۔ اب اگر جو میں نے جس آیت کی تلاوت کی کہ وہ نفس کون سا نفس جو سب سے زیادہ کربلا میں مطمئن تھا، امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب کہا کہ خدا جیسا کوئی خالق نہیں اور امام حسین جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ نہیں ہے۔ اگر خدا کو دیکھا جائے خدا کا صرف ایک ہی دشمن ہے، کون؟ ابلیس، شیطان صرف ایک ہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا دشمن بھی ایک ہی تھا، یزید۔ خالق بھی ایک ہے، حسین بھی ایک ہے، اس کا دشمن بھی ایک ابلیس، اس کا دشمن بھی ایک یزید ہے۔ تا قیامت پروردگار کا دشمن ایک ہی رہے گا، ابلیس، شیطان، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، غیبت پہ، چوری پہ، ہر گناہ پر اکساتا ہے، ہر گناہ کرنے پر اور نیکی سے روکتا ہے۔ کہا کہ دشمن ایک، اور اگر اسی طرح دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام کا بھی دشمن ایک، یزید، لیکن امام حسین علیہ السلام کا دشمن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تاریخ بدلتی جائے گی دشمن کا نام بھی بدلتا جائے گا، دشمنی بھی بڑھتی چلی جائے گی، دشمن کا نام بدلتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی اہمیت کو سمجھے اور اس فرش ازا کی اہمیت کو سمجھے، اور دعا کریں کہ پروردگار جب ہم یہاں پر آئیں تو جھولیاں بھر کر یہاں سے جائیں، کوئی بھی خالی گود، خالی جھولی لے کر یہاں سے نہ جائیں۔ پروردگار جتنی مومنات یہاں پر آئی ہیں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ کیونکہ آج وقت کافی ہو گیا، کل سے انشاءاللہ کوشش کریں آپ بھی کہ تھوڑا وقت سے آ جائیں اور ہم بھی تھوڑا وقت سے شروع کر سکیں۔ آج 2 محرم ہے، سب جانتے ہیں 2 محرم کو قافلہ حسین کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا میں 2 محرم کو پہنچا، ایک جگہ مولا نے قیام کیا ہے، جب مولا نے وہاں پر قیام کیا کہا کہ نماز کا وقت ہے، کچھ دیر یہاں پر رک جائیں، اتنے میں جناب حر کا قافلہ پہنچا ہے۔ جب جناب حر کا قافلہ وہاں پر پہنچا، امام نے فرمایا کہ عباس آگے بڑھو، سب کو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلایا گیا۔ پھر کہا کہ عباس ان کے گھوڑے اور محمل پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلایا گیا، سب کو پانی پلایا گیا۔ ادھر سے نماز کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو مولا نے فرمایا کہ اے حر تم اپنی نماز ادا کر لو، ہم اپنی ادا کر لیں۔ تو حر نے کہا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے
نہیں مولا آپ نماز کروائیں، آپ نماز جماعت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا نے نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی امام پھر سے سوار ہوئے ہیں۔ جیسے امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھا اور بڑھ کر اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح کی لگام کو پکڑا، ہاتھ ڈالا، مولا نے فرمایا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جب اتنا کہا نا تو جناب حر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کو اس کا پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ زہرا کے لال ہیں۔ آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا نا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، مولا میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب اتنا کہا تو کہا کہ مولا مجھے حکم دیا ہے کہ آپ یہیں پڑاؤ ڈالیں گے، نہر فرات کے قریب نہیں جائیں گے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اتنا کہا اب وہاں سے چلے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب حر وہاں سے چلے گئے مولا نے کہا کہ یہیں خیمے نصب کر لیے جائیں۔ اب تاریخ کے الفاظ ہیں کہ نہر فرات کے قریب جب ایک دفعہ تمام خیمے لگائے گئے تھے نا تو اتنے میں مولا حسین بہت پریشان جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں، اور پریشان جب خیمے میں آتے ہیں بی بی پوچھتی ہے کیا بات ہے حسین آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ بہن زینب عباس نے لکیر کھینچ لی ہے۔ کہتے ہیں خیموں کے باہر مولا عباس نے لکیر کھینچ لی تھی اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس لکیر کو مٹا سکے۔ کہا کہ ظالم چاہتے ہیں کہ ہم نہر فرات سے اپنے خیموں کو ہٹا لیں لیکن عباس نے لکیر کھینچ لی۔ کہا کہ بھیا حسین آپ جا کر عباس سے کہیں لکیر کو ہٹا دے، آپ کی وہ بات کبھی بھی منع نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں زینب، جب ہم مدینے میں تھے اور میرے بابا کو شہید کیا گیا، عباس نے تلوار نکالی، میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا میں۔ جب بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگے عباس نے نیام سے تلوار کو نکالا، میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا میں۔ اب جب ہم کربلا میں ہیں میں کیسے جا کر عباس سے کہوں عباس ابھی نہیں؟ جب اتنا کہا کہ میں کیسے جا کر اس شیر کو روکوں، اب تک روکتا آیا ہوں کہ عباس ابھی نہیں کربلا میں۔ جب اتنا کہا بی بی کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں جا کر عباس سے کہتی ہوں۔ بی بی نے جناب فضہ سے کہا جاؤ فضہ عباس کو خیمے میں بلا لاؤ۔ اب مولا عباس کے چہرے پر بڑا جلال تھا، نہیں چاہتے تھے اس حالت میں جناب زینب کے سامنے جائیں۔ اب کچھ دیر ٹہلے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی چہرے کی سرخی ختم ہوئی ہے نا اب گئے ہیں جناب زینب کے خیمے کے باہر۔ اب جا کر اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے۔ جناب زینب نے کہا عباس میرے پاس خیمے میں آئے۔ جیسے ہی مولا عباس گئے ہیں نا جناب زینب نے دونوں باہیں ڈالی ہے مولا عباس کے گلے میں اور ڈال کر کہتی ہیں عباس حسین چاہتے ہیں آپ اس لکیر کو مٹا دیں۔ جب اتنا کہنا تھا نا مولا رو کے کہتے ہیں بی بی اگر مجھے اگر مولا حسین بھی کہتے میں اسے مٹا دیتا، بی بی میں آقا کی بات نہیں ٹال سکتا۔ میرے مولا گئے ہیں اور اس لکیر کو مٹا دیا۔ اب جیسے ہی مٹایا، اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب حور کی طرف خبر پہنچی ہے نا کہ خیموں میں سب پیاسے ہیں، اب 10 محرم کا دن آیا، جیسے ہی حور کو آواز آ رہی تھی کہ بچے صدائیں لگا رہے ہیں العطش العطش، اب آ کر کہتے ہیں عمر سعد سے کہ یہ کیسی جنگ ہے، وہ تو بہت پیاسے ہے۔ تو کہنے لگا اے حور کیا تم ان 72 سے ڈر گیا؟ کہنے لگا یہ کیسی جنگ ہے؟ تو کہتا ہے میں 72 سے ڈر گیا، وہ تو بہت پیاسی ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں ہم آج ہی ان سے جنگ کریں گے۔ جب کہتے ہیں جناب حور کو خبر ملی ہے نا
کہ ان سے جنگ کے لیے جانا ہے. جیسے ہی اس کو پتا چلا وہ بہت پیاسے ہے, کہتا نہیں یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب باہر آیا اور آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو, میں مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میں نے ان ہاتھوں سے ان کے زلزلہ کی لگام کو پکڑا تھا. پھر کہنے لگا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہا کہ کیوں آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھنی ہے؟ کہا کہ میں نے ان آنکھوں سے حسین کی آنکھوں میں غضبناک ہو کر دیکھا تھا. اب آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی. اب جیسے خیمہ حسین کی طرف چلے ہیں نا, اتنے میں مولا حسین نے کہا کہ عباس جاؤ, ہمارا مہمان آ رہا ہے, ہمارے مہمان کا استقبال کرو. اب جیسے مولا عباس کو جاتے ہوئے دیکھا, ایک دفعہ اور پریشان ہوا, رک کر کہنے لگا کہ نہیں عباس, ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے, اب مولا سے معافی مانگنے آ رہے ہیں. جب اتنا کہا تو مولا عباس کہتے ہیں اے حر میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں. اب مولا کی خدمت میں لے کر گئے ہیں جناب حر کو. اب جیسے ہی لے کر گئے ہیں نا, اب مولا کے سامنے گھٹنوں کے بل رو کے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دے. مولا میں نہیں جانتا تھا آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. مولا میں نہیں جانتا تھا آپ کے بچے پیاسے ہیں. مولا میں نہیں جانتا تھا خیمہ میں پانی ختم ہو چکا ہے. مولا مجھے معاف کر دے. مولا کہتے ہیں حر ہم نے تجھے معاف کر دیا, لیکن مولا کہتے ہیں حر ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں کہ ہم تیری مہمان نوازی کر سکے. حر کہتے ہیں مولا مجھے اور شرمندہ نہ کرے. اب کہتا ہے مولا پہلے میدان میں جاؤں گا, جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھے بی بی کے سامنے جانا ہے. اب مولا عباس سے کہتے ہیں جو حر کو جناب زینب کے خیمے کے باہر لے جاؤ. جیسے ہی باہر لے جایا گیا ہے نا, اب ایک دفعہ حر نے صدا بلند کی, بلند کر کے کہتے ہیں اے علی کی بیٹی, اے زہرا کی بیٹی, مجھے معاف کر دے. میری وجہ سے آج آپ کا پانی بند ہو گیا, میری وجہ سے آج آپ کے بچے پیاسے ہیں. جیسے ہی خیموں سے بیویوں کے رونے کی صدا آئی, کہتے ہیں خود کو گھوڑے سے گرا لیا اور کہتے ہیں میری وجہ سے 2 دفعہ بیویوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. بی بی میری طرف سے اپنی ماں سے کہیے گا مجھے معاف کر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, واسطہ دے کر دعا کروں گی. آج واسطہ دیں گے جناب حر کا. کہتے ہیں کہ جناب حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا. جب اپنے بیٹے کو بھیجا ہے نا میدان میں, جب ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی, ویسے ہی گئے ہیں میدان میں لاشاں اٹھانے کے لیے. جب لاشاں اٹھانے جا رہے تھے تو میرے مولا حسین نے صدا دے کر کہا کہ اے حر رک جا, میں تیرے بیٹے کا لاشاں اٹھا کر لاؤں گا. کہا کہ نہیں مولا آپ نہیں, میں خود اٹھا لوں گا. تو مولا کہتے ہیں نہیں حر, جوان بیٹے کا لاشاں اٹھانا بڑا مشکل ہے. اے حر تو نہیں, میں تیرے بیٹے کا لاشاں اٹھاؤں گا. میں کہوں گی مولا جوان بیٹے کا لاشاں اٹھانا بہت مشکل ہے. حر کے بیٹے کا تو لاشاں آپ نے اٹھا لیا, لیکن جب علی اکبر کا لاشاں تھا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا. مولا علی اکبر کا لاشاں کیسے اٹھایا ہوگا؟ واسطہ دے کر دعا کریں گے اے پروردگار میرے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے. ہم نہیں جانتے میرے وقت کے امام کہاں خون کے آنسو رو رہے ہوں گے.